السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے میرے چینل کے اوپر۔ اور حسب وعدہ، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ فائدہ آپ کو ایک شخصیت سے انشاءاللہ ہونے والا ہے جو اسی فیلڈ کی ہے، اسی چینل سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمیشہ ان کو بک سے محبت رہی ہے، انٹرسٹ رہا ہے، دلچسپی رہی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا عشق رہا ہے۔ مطلب جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، ماشاءاللہ پرانے دوست ہیں میرے، اور جب بھی ان سے الحمدللہ بات رہی ہے میری، تو مطلب کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ان کو تو کتاب کے وہ جو پیپرز ہوتے ہیں، پنے ہوتے ہیں، ورق ہوتے ہیں، ان سے بھی جو ہے نا بہت محبت ہے۔ تو اس طرح کے ان کو ایک کریز ہے بکس کا، اور ہمارے چینل کا دیکھیں مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو مطلب یہ موبائلز کی لت سے اور جو ہے ٹیبلٹ کی لت سے، ان سے جو ہے وہ نکال کے بکس کی طرف جو ہے وہ لے کر آنا۔ اور جب بکس پڑھے گا، وزڈم آئے گا، ایک لیڈر جو ہے وہ ہمارے یہاں سے بنیں گے انشاءاللہ، ایک پازیٹیو ایک ماحول بنے گا۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی جو ہے وہ لیٹ کیے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب شروع کرتے ہیں، اور انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ان کی کیا روٹین ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں آج کل، اور اس کے بعد پھر ان سے کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ جی محسن بھائی، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ امین بھائی، سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے چینل کے اوپر مجھے لے کر آئیں اور مجھ سے اس بارے میں بات کریں۔ ویسے آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اور جس مناسبت سے آپ کا چینل ہے، یہ میرے لیے ویسے ہی دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ کتابیں میری آپ سمجھ لیجئے کہ دوست بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی میری ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی ہے۔ اور مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کبھی مجھے بہت شدید ضرورت ہوتی ہے سونے کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی مصروف زندگی ہے کہ ہم ایک دم سے جو ہے نا خیالات کو ہٹا نہیں پاتے۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ مجھے مدد دیتی ہیں اس بات کے اندر کہ میں جو ہے کسی طریقے سے ان کو پڑھ کے تھوڑی دیر اور کھو جاؤں اس میں، کیونکہ جو ہر رائٹر ہوتا ہے نا، آپ کو امین بھائی میں آپ بتاؤں کہ ہر رائٹر کی ایک اپنی مطلب ایک اس کے اپنا ذہن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک فلسفی ہوتی ہے، اور اس کا ایک اپنا ہی سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ نظریہ اپنے انداز میں دنیا کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس انسان کے نظریے کو آپ اپنے نظریے سے جب ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو ایک چیلنج دیتا ہے، جس میں آپ کو نیند کی کیفیت یا سکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جو نا کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سوچوں سے باہر کر سکیں۔ چلیں میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو اس کے اندر میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ بیسیکلی شوق پیدا کہاں سے ہوا تھا۔ دراصل میری والدہ کو کافی شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، اور وہ جو ہے کافی کتابیں پڑھا کرتی تھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس ایک واحد انٹرٹینمنٹ ٹی وی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم شام میں عصر سے مغرب کے درمیان کھیلنے جایا کرتے تھے کرکٹ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس اکثر اوقات وقت بچتا تھا، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھائی تو تھا نہیں کہ ہم دو بھائی آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ بہن اپنا لگی ہوئی ہیں، اور والدین ظاہر سی بات ہے وہ اپنی مصروفیات میں۔ تو میں ان کو آبزرو کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں، میرے کزنس، اور جو ہے کہ کہتے ہیں میں نے بولا یار میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو ہمارے ایک کزن ہیں، انہوں نے ہمیں ایک کتاب دی الکیمسٹ کے نام سے، جو پولو کائلو کی ہے۔ یہ ایک بہت بہترین برازیل کے رائٹر ہیں، اور مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ میری زندگی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولو کائلو ایک ایسے رائٹر ہیں جو آپ کو آپ کی دنیا میں رہتے ہوئے ایک نئی دنیا کا مزہ چکھاتے ہیں۔ الکیمسٹ سے بہت سارے لوگ آشنا ہوں گے، انہوں نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوٹیشن اس کی جو ہے نا اپنے پاس پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ایسا ہوا کہ مجھے شروع میں بڑی بوریت ہوئی، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی کتابیں پڑھنے کی۔ تو میں نے بولا یار فیلنگ نہیں آ رہی کچھ نا، کہ مطلب میں ریڈ کرے جا رہا ہوں۔ تو پہلے ایک آدھ 2-3 صفحے ایسے تھے جو مطلب میں نے پڑھ لی، اور مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ کریکٹرز کیا تھے، اور جو ہے نا کہ کہتے ہیں مطلب اس کے اندر کیا چیز تھی جو میں نے پڑھی ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں، ورق بائی ورق جب آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ایک وقت آتا ہے جب آپ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پھر آہستہ آہستہ کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سٹوری چل رہی ہوتی ہے، اس ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں 3 منٹ 10 منٹ یا 20 منٹ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 20 منٹ میں انہوں نے ایک شخص کی پوری زندگی کو ڈیفائن کر دیا۔
اب آپ سوچیں کہ اس کے دن اور رات، اس کی صبح اور شام اور اس کی زندگی کی مختلف ایجز کو اگر وہ ڈیٹیل میں سمجھانے لگ جائیں تو 20 منٹ میں وہ کور نہیں ہوگی. لیکن زندگی اتنی ورسٹائل ہے، زندگی اتنی مختلف قسم کی امین بھائی کہ مطلب اس کے اندر آپ کو ہر روز ایک نیا ایکسپیرینس ملتا ہے، ایک نیا جو ہے نا آپ کے سامنے پہلو کھلتا ہے، ایک نئے زاویے ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ جو کتاب ہوتی ہے کہ وہ جو 20 منٹ کو، حالانکہ کہنے کو تو یہ کہ انہوں نے مطلب سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، مگر حقیقت میں آپ کو اس سے پورا علم نہیں ہوتا. تو خیر ہم نے وہ الکیمسٹ پڑھنا شروع کی اور اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر ہمارے دل میں آیا کہ بھئی کیوں نہ ہم پولو کویلو کی اور کوئی کتاب پڑھیں. تو پھر جو ہے نا کہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد پھر میں اس کی ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دیا. میں نے ویرونیکا ڈیسائڈز ٹو ڈائی، پلگریمیج اور وچ آف پورٹا بیلو، وہ بچپن کی تھی سٹوریز، اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دی میں نے. ہاں ہمارے یہاں ایک خاص مطلب ہمارے کلچر میں کیا مطلب دنیا کے اندر بھی ایک بہت ہی مزیدار چیز ہے کہ بچوں کو تھوڑا ہارر کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہمیں بھی تھا، تو ہم نے اسی طریقے سے پھر این رائس کو پڑھنا شروع کیا. تو مطلب یہ کہ مطلب ہر کیریکٹر نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے میری یہ جرنی شروع ہوئی کہ مطلب کس طریقے سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. جی موسم بہت اچھا رہا الحمد للہ. شروع کے انہوں نے الحمد للہ 2 کویشچن کے تو میرے جواب دے دیے تھے جو میں نے سوچ کر آیا تھا کہ میں ان سے جو ہے وہ اس بارے میں بات کروں گا. تو مسلم بھائی یہ بھی بتائیں کہ جیسے ہم لوگ، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جیسے آپ کے پاس پہلے تو ٹائم ہوتا تھا کیونکہ پہلے کوئی ٹی وی نہیں، زیادہ ہم ٹی وی یوز نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن اب بکس پڑھنے کے لیے ہم کیسے ٹائم نکالیں؟ زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے، جابز ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے بڑوں کو یہی دیکھا، علماء کرام کو اور دنیا کے اعتبار سے بھی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی کوئی پریکٹیکل چیز بتائیں تاکہ ہمارے ویورز بھی، میں خود، ہم سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بکس کے لیے روزانہ ہم ٹائم نکالیں اور اس کو پڑھیں. تو اس کے لیے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا امین بھائی، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی چیز، کتاب کو یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملا ہے زندگی کے لیے، وہ آپ نے پورا کرنا ہے. آپ کتاب کو کوئی مجبوری نہ سمجھیں اور اس کو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں. بے شک کتاب کے اندر وزڈم ہی ہے، آپ کو ان دی اینڈ نالج ہی ملے گی. آپ چاہے کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، کسی بھی موضوع پہ پڑھ لیجئے آپ کتاب، آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا. لیکن آپ مقصد یہ نہ بنائیں کہ میں نے کچھ حاصل کرنا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کیجئے کہ آپ کو کچھ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ میں بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ امین بھائی نے مجھ سے کہا کہ محسن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں ایک بک آئی ہے مارکیٹ میں، وہ بڑی زبردست ہے، اس سے جو ہے نا آپ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کا یہ اسکل ڈیولپ ہوگا، آپ یہ کتاب پڑھیں، اس سے آپ کو بڑی نالج ملے گی. آپ نے کہا کہ بھائی یہ امین نے مجھ سے کہا ہے اور یہ کتاب کے اندر یہ فوائد ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ ملے گا، مطلب مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوگا. اور آپ گئے، آپ نے جو نا بک جوش میں خرید کے لائے اور پڑھنا شروع کی. اب آپ کو پتہ چلا میرا تو یہ جانر ہی نہیں ہے، مطلب یہ میرا فلیور نہیں ہے، یہ مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا ہے یہ چیز پڑھنے میں. اب مثال کے طور پہ ایک ڈش ہے سوشی، بہت مشہور ہے، جیپنیز ڈش ہے. اچھا اب ہے کیا، اٹس پریٹی ایکسپینسو، مطلب کافی ایکسپینسو ہوتی ہے اور لوگ بڑے اس کو جو ہے نا اہتمام سے اور بڑا بنا کے اس کو کھانے جاتے ہیں. اور اس کو بنانے کے لیے بھی ایک لائسنس لگتا ہے بیکاز وہ کچھ اس طرح کی ڈش ہے. تو بڑی زبردست ایک یونیک سی ڈش ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کھا سکتا اس کو. اب آپ بولیں کہ بھائی یہ بہت بڑی دعوت ہے اور یہاں پہ جو ہے نا بڑے جو ہے نا کہ کہتے ہیں ایلیٹس آئے ہیں اور بڑی زبردست جو ہے نا یہ لوگ یہ کھاتے ہیں سوشی، میں تو کھاؤں گا، پر آپ کو نہیں ٹیسٹ سمجھ میں آئے گا، آپ نہیں کھا پائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا نیچر کس کتاب سے مل رہا ہے، پھر آپ کو اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اب مثال کے طور پہ امین بھائی کا کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنی اس مصروف زندگی میں وقت کیسے نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب کسی چیز کا آپ کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تو پھر اس کے لیے آپ کا دل چاہے گا کہ میں وقت نکالوں. چلے یہ بات تو میں نے فلاسفیکل وے میں کہہ دی اور ایک میں نے اسی طریقے سے کہہ دی، لیکن اس کو پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں میں اپنا روٹین بتا دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میری 9 گھنٹے کی تو جاب ہے،
6 घंटे कम से कम मुझे सोना होता है, ठीक है। तो 15 घंटे तो ज़िंदगी के इस तरीके से निकल चुके हैं। फिर उसके अंदर आप नमाज़ों के वक्त, आप जो है क्या कहते हैं अपना खाने का वक्त, अपना ये सब निकाल लीजिए, तो इस तरह कुल मिला के 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे आप लगा लीजिए आपकी इसमें निकल गए, तो 18 घंटे तो आपकी ज़िंदगी के यूँ निकल गए। अब आपके पास बच रहे हैं कितने, 6 घंटे। उस 6 घंटे के अंदर आप अपना हर एक घंटे के अंदर 10 मिनट निकाल लीजिए, तो ये कुल मिला के 60 मिनट हो जाते हैं। अब आप इसको भी आधा कर दीजिए तो ये 30 मिनट हो जाते हैं। तो जब आप अपनी ज़िंदगी का, हमारे बुज़ुर्गों का ये एक एहतमाम रहा है, और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े टीचर्स और उस्ताद रहे हैं उन्होंने भी यही कहा है कि एक स्केजुअल बनाओ अपनी ज़िंदगी का। अब आप उसको लिखें नहीं, अगर आप उसको एहतमाम बनाने में शुरू करेंगे तो बस आप प्लान ही बनाते रहेंगे, इधर से इंटरनेट पे देखेंगे बेहतरीन स्केजुअल क्या होता है। नहीं, अभी आज पिछले 4 दिनों को आप देख लीजिए कि किस तरह आपने दिन गुजारा। उन 4 दिनों की आप अपना हिसाब लिखिए, मतलब दिस इज़ द वे मैंने इस तरीके से अपना दिन गुजारा। फिर उस के अंदर से वक्त निकालिए तो आपको वक्त मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक टारगेट सेट कर लीजिए कि यार कि बस कम से कम 2 पेजेस तो पढ़ लूँगा यार। लेकिन मुझे यकीन है जब आप अपनी पसंद की किताब उठाएंगे तो वो 2 पेजेस कब 20 बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अमीन भाई माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त हमने बात बताई, और मुझे भी ये सीखने का मौका मिला कि इंटरेस्ट डेवलप करना। और मेरा अगले सवाल भी इनसे जो है वो जॉनर के हवाले से ही था कि इन्होंने मुझे इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो आपकी टाइप से बुक्स जो है मैच कर रही हैं तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और आप ख़ुद ही उसमें टाइम निकालेंगे। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट, आपने जवाब दिया इसका। अब हम ज़रा आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कौन सी टाइप्स की बुक्स पसंद हैं और आप किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, या फ्यूचर में आप कैसी बुक्स पढ़ना पसंद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये तो अब काफ़ी पसंदीदा आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि इस सवाल को जवाब देने में मुझे खुद बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा देखिए, जैसे मैंने इंटरेस्ट की बात की तो मेरा भी इंटरेस्ट कभी कुछ और कभी कुछ होता रहता है। कभी ऐसा होता है कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि यार मैं पॉलिटिक्स पढूँ। अब जब जिस तरीके से पॉलिटिक्स के चीज़ें आगे पीछे चल रही हूँ तो कभी दिल चाहता है कि यार पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, कभी मेरा दिल होता है कि यार कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कोई किस्सा छेड़ दिया, मतलब बाबर का या क्या कहते हैं अपना किसी बहादुर शाह ज़फ़र का, तो दिल चाहता है कि यार ज़रा मुग़ल्स के बारे में पढ़ लेता हूँ, तो हिस्ट्री पढ़ने का भी दिल चाहता है। किसी ने कोई किस्सा छेड़ दिया, किसी ने कोई किस्सा छेड़ दिया, तो हिस्ट्री का भी दिल चाहता है। तो इस तरीके से वक्त के साथ साथ, और कभी कभी एक ही वक्त में 2-3 इंटरेस्ट भी होते हैं। तो मेरा अपना पर्सनल तो ऐसा है, मुझे नहीं पता कि और रीडर्स का क्या होता है। कुछ तो यही कहते हैं कि यार पहले एक बुक ख़त्म करो उसके बाद अगली बुक बोलना, पर अगर मेरा ऐसा ही है कि मैं 2-3 बुक्स अपने सामने रखता हूँ, और जिस वक्त मेरा जिस चीज़ का मूड बनता है मैं उस किताब को उठा के पढ़ने लग जाता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे कभी आपका जो है ना क्या कहते हैं सीरतुन नबी का पढ़ने का दिल चाह रहा होगा कि यार मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ आज के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके दिन रात सुबह शाम किस तरह गुजरते थे। एक तो है हदीस, तो वो तो मैसेज है, ठीक है, लेकिन सीरतुन नबी में क्या है, वो इस तरीके से लिखी जाती है कि अहादीस की ही बुनियाद पे लिखी जाती है होगी, लेकिन लिखी इस तरीके से जाती है कि वक्त के साथ साथ वो क्या हुआ कि आपने इस उम्र में आपका क्या वक्त गुजरा, इस उम्र में आपका क्या वक्त गुजरा, तो वो दिल चाह गया तो आप वो पढ़ने लग जाएंगे। कभी आपका दिल चाहेगा कि यार मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ और मैं पता करता हूँ बर्रे सग़ीर के अंदर, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से बुज़ुर्ग आए, उनका मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। कभी आपका दिल चाहेगा कि आप जो है ना ये पढ़ना शुरू करें किसने कौन कौन सी किताब लिखी है, तो वो दिल चाहेगा। कभी आपने बोला यार मैं आजकल तबीयत की वजह से बड़ी नासाजगी फ़ील कर रहा हूँ, तो कभी आपका दिल चाहेगा यार मैं कोई ऐसी किताब पढ़ता हूँ जिससे मुझे कोई लेसन मिल जाए तिब से मुताल्लिक, मतलब थोड़ा बहुत मेरी हेल्थ से मुताल्लिक मुझे मिल जाए। तो अमीन भाई ये वक्त के साथ साथ और आपको अपना जहन देख के दिल चाहता है, इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। बिल्कुल, और इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको सच बताऊं कि चले हम तो मैच्योर हो गए, हमारी सोच मैच्योर हो गई, मुझे कोई नई चीज़ सिखाई जाए तो शायद मुझे सीखने में या उसको एडॉप्ट करने में वक्त लगे, लेकिन बच्चों को आप इस तरीके से हाथ डालें। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं और हम जो है ना क्या कहते हैं चाहते हैं कि मोबाइल छोड़ दें, लेकिन हम उस वक्त बच्चों से ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा क्या करने का दिल चाहता है। अब उसने बोला कि मुझे बाहर खेलने का दिल चाह रहा है, उसको एक स्टोरी बना के सुनाएं, कोई स्टोरी सुनाइए उसको, बोलें कि आओ मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ बच्चे थे वो क्रिकेट खेलते थे, वो इस तरह करते थे। अब आपका भी दिल चाहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए स्टोरियाँ जमा करूँ,
ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس طریقے سے ریڈنگ کرنا شروع کریں گے اور ساتھ میں بچوں کو بتانا شروع کریں گے. اور بچوں کی بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب وہ سٹوریز پڑھتے ہیں یا جب آپ ان کو قصے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ایک انداز رہا ہے قرآن کے اندر. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرائی نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ کو قصص کے ذریعے انٹرسٹ ڈیولپ کروایا کہ سمود کے ساتھ یہ ہوا تھا، فرعون کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے نا امین بھائی اسٹوریز کا ہونا تھوڑا بہت ضروری ہے. اور بچوں کے لیے آپ اس طریقے سے کریں تو پھر آپ کا خود بخود آپ کو جانر پتہ چل جائے گا. اور آپ کا جو سوال تھا وہ میں نے شروع میں جس طرح بتا دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، مگر میرا جو اگر آپ پرسنل جانر کہیں گے جو سب سے زیادہ میرا دل چاہتا ہے پڑھنے کا وہ ہسٹری ہے. میں اس کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں. اچھا، بہت اچھا آپ نے الحمدللہ جواب دیا اس کا، اور کافی سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ سے ابھی تک. اچھا جی، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی آل ٹائم فیوریٹ بکس کون سی ہیں، اور وہ فیوریٹ بکس کیوں ہیں؟ وہ کیوں جو ہے وہ کیا چیز اسپیشل بناتی ہیں والی بکس کہ آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ آپ کو پیدا ہوتا ہے؟ اچھا امین بھائی، اس کا بھی آنسر جو نا اتنا ایزی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی زمانے میں کسی بک سے محبت کرتے ہیں اور کسی زمانے میں کسی بک سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اگر میں ایک کتاب لینا چاہوں تو آج بھی میری فیوریٹ بکس میں سے ہے الکیمسٹ، کیونکہ وہ اسٹوری بھی تھی اور نصیحت بھی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت لیسنز بھی تھے. دوسری بات آپ کی میں کہ مجھے سیکھنے کو سب سے زیادہ کس بک سے ملا ہوگا، تو اس میں سے ایک بک ہے جو کہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے کافی کچھ سکھایا، وہ ہے کہ کہتے ہیں دا ریچسٹ مین آف بیبیلون. تو اس نے مجھے کافی کچھ سکھایا، کیونکہ مجھے میرا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز اسٹوری کی فارم میں سکھائی جائے نا تو میں بہت آرام سے سیکھتا ہوں. تو اس وجہ سے مجھے وہ پڑھنے میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی اگر تم سے میں پوچھوں کہ سیرت سے متعلق کوئی ایک کتاب بتاؤ جس کو پڑھنے میں تمہیں بہت مزہ آیا ہو، کیونکہ سیرت کی آپ نے سنا ہوگا 4 جلدیں 3 جلدیں اور جو ہے نا وہ کافی ڈیٹیل میں ہوتی ہیں. وہ اس میں بہت بڑی کاوش ہے لکھنے والوں کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور بے انتہا ذخیرہ ہے اس میں علم کا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ایک کتاب تمہارے دل سے بہت قریب ہو جو تم سیرت سے متعلق پڑھنا چاہتے ہو، تو وہ ہوگی الرحیق المختوم. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھنے والے نے کتنا انٹرسٹ دلوانا چاہا ہے ریڈر کو. انہوں نے اس کتاب کو اتنے مزیدار انداز میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو پڑھنے میں بہت ہی لذت آتی ہے. تو وہ میری ایک مستقل کی کتاب ہے جو میں اکثر نکال کے وہ پڑھتا ہوں. تو اگر آپ آل ٹائم فیوریٹ کہیں اور اس کا ریزن کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. لرننگ کے اعتبار سے دا ریچسٹ مین آف بیبیلون میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کتاب کے اندر ایک بیبیلون ایک آپ کو پتہ ہوگا پرانی ایک سویلائزیشن ہے. اس سویلائزیشن کے اندر ایک رچ آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رچ کیوں ہیں، اور پھر اس کو ایک کہانی کی شکل دی گئی ہے جو کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سیونگ اور آپ کو بجٹنگ اور یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو وہ بہت ایک اچھی کتاب ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری فیوریٹ بکس میں سے. باقی پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے شاید اگلے ہفتے پوچھیں تو میں آپ کو کوئی اور نام بتا رہا ہوں، لیکن یہ کہ فی الوقت ابھی ذہن میں یہی پسندیدہ میں ہیں. اچھا، نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ کچھ کراچی والوں نے نہیں بتایا کہ کوئی لائبریری کوئی ایسی ہو، کوئی جیسے بچوں کو انٹرسٹ پیدا ہو، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کہیں ہو رہی ہو. تو ابھی بھی کل بھی گھر پہ بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ وہ ہمارے کچھ جاننے والے کچھ ابو دھابی میں ہیں تو ان کی لائبریری بہت زبردست اچھی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہو؟ کوئی لائبریری کوئی جگہ ایسی ہو، خصوصاً ہم کراچی میں رہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کچھ آپ کے نالج ہو. اچھا، پرٹیکولرلی اگر آپ نے چونکہ مجھ سے کراچی کے بارے میں ہی پوچھا اور ظاہر سی بات ہے میری نالج بھی کراچی کے بارے میں ہی زیادہ ہوگی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی ظاہر سی بات ہے ہر ریڈر کو لائبریری کا ورڈ سن کے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اپنے خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری ایک اپنی پرسنل لائبریری ہو. ٹھیک ہے نا، آپ ایک آدھ دفعہ میرے پاس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ایک لائبریری. تو میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ بھائی تمہیں اتنا شوق ہے تو تم تیموریہ لائبریری چلے جایا کرو. تیموریہ لائبریری 5 اسٹار چورنگی مشہور ایک جگہ ہے کراچی کی،
نارتھ ناظم میں. وہاں پر ایک لائبریری ہے تیموریہ لائبریری. یوں تو وہاں پہ بچے اب زیادہ تر پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا زبردست جگہ بنائی ہے, فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے. تو وہاں پہ بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی اپنی لائبریری پہ جہاں پہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں, تو میں اکثر اوقات جیسے کہ اردو لغت فیروز والوں کی جو ہے نا اردو لغات آتی تھی, تو وہ پرانی جو ہے نا مجھے کچھ لغت دیکھنی تھی جس میں فارسی جب اردو میں کنورٹ ہو رہی تھی تو کچھ اس طرح کے ورڈز تھے, تو وہ میں دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا تھا تیموریہ لائبریری. تو ایک وہ لائبریری میری نالج میں سب سے زیادہ ہے اور میں وہاں جایا کرتا تھا. پھر اس طریقے سے ڈیفینس لائبریری ہے, پھر ناظم آباد چلے جائیں تو غالب لائبریری ہے. تو اس طرح کی لائبریریز آپ کو ملیں گی. ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنڈے والے دن صبح جس طرح ہم ناشتہ کرنے نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو آپ سنڈے والے دن صبح ریگل جائیں. ریگل کے اوپر جو ہے نا ایک پورا بک کی مارکیٹ لگتی ہے جیسے سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے, تو اس مارکیٹ کے اندر بچوں کو لے کے جائیں. وہاں پہ لوگوں نے نیچے جو نا وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ اسٹالز ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ کتابیں بے انتہا سستی قیمت میں ملتی ہیں وہاں پہ. دوسری بات کہ آپ جب بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا اور خود کو بھی کھلا چھوڑیں وہاں پہ اور آپ اپنی پسند کی چیزیں دیکھیں, تو آپ کو خود بخود جو نا کہ کہتے ہیں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. شروع میں تو ظاہر سی بات ہے جو ریڈر نہیں ہے وہ تو بک کا کور دیکھ کر ہی جج کر رہا ہوگا, یار یہ اچھی کتاب ہوگی یہ اچھی نہیں ہوگی, یا نام دیکھ کے پڑھ رہا ہوگا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا نیور جج اے بک بائی اٹس کور, تو وہ خیر نیو ریڈرس کے لیے ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. آپ کور دیکھ کر ہی لے لیجئے. آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو لینا شروع کر دیں. آپ کو کم سے کم اندازہ تو ہوگا کہ یہ مجھے پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, مطلب آپ ایکسپلور کر رہے ہوں گے. تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے آگے آپ بکس لیتے ہیں. باقی ہر سال ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے نا ایگزیبیشن ہوتی ہے بکس کی, تو میری عادت رہی ہے میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتا تھا, اس بار اپنے بیٹے کو بھی لے کے گیا, تو آئندہ بھی جو ہے نا میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گا. تو آپ بھی وہاں لے کے جائیں. ایک تو یہ کہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, بھلے ان کو انٹرسٹ ہو نہ ہو, لیکن ایک آدھ بکس وہ سب کو دیکھ کے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ ایسے بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت شوقین ہوتے ہیں بکس کے, تو ان کو دیکھ کے بچوں کو عزت آ جاتی ہے کہ میں نے بھی لینی ہے. تو اب آپ اس سے بری بات کیا, اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ کے بچے ٹوائز کی جگہ بکس مانگ رہے ہیں. تو یہ میری نالج کے حساب سے کچھ ہے امین بھائی. الحمدللہ میں تو بہت فائدہ ہوا ان کی باتوں سے اور بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی. خصوصاً یہ کہ جو انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ اسپیشلی بک میلہ لگ رہا ہو وہاں پہ بچوں کو لے کے جایا جائے اور بڑے بھی جائیں تاکہ ان سے کوئی ربط پیدا ہو, کتابوں سے انسیت پیدا ہو. اچھا جاتے جاتے ایک آخری جو ہمارا سوال ہے وہ بس یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا میسیج دیتے ہیں پوری قوم کو, یعنی کہ کسی ایک گروپ آف پیپل کو نہیں, پوری قوم, پاکستانی قوم کو, انسانوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں اتنے بڑے نہیں ہیں, لوگ اپنی والدین کی بات نہیں سنتے تو ہماری کیا سنیں گے, لیکن پھر بھی ایز اے یعنی کہ آپ کنونشن سمجھ لیں, ایک کلچر سمجھ لیں پوڈ کاسٹ کا, تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی آپ پوری قوم کو جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے جس کی وجہ سے آگے ان کے انٹرسٹ پیدا ہو, لیڈرز بننے اور ایک پازیٹیو معاشرہ ہمارے اہیڈ فیوچر کے اندر قائم ہو. امین بھائی جیسے آپ نے تذکرہ کیا ویسے ہی بالکل میرا بھی ایسا خیال ہے کہ ہم اتنی کوئی بڑی چیز تو ہیں نہیں کہ ہم جو ہے کہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات کہہ سکے جس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکے, لیکن یہ کہ ہم سب کے اوپر چونکہ ذمہ داری ہے اچھا بتانے کی اور اچھا بولنے کی, تو اپنی کم عقلی اور اپنی نالج کے حساب سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں, وہ سب کو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انٹیلیجنٹ ہی پیدا کیا ہے. ہر انسان انٹیلیجنٹ پیدا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ آئنسٹائن زیادہ انٹیلیجنٹ تھا, ٹھیک ہے نا, یا پھر کوئی اور زیادہ انٹیلیجنٹ تھا اور آپ کم انٹیلیجنٹ ہے, یا وہ جو آپ کی کلاس میں فرسٹ آتا تھا, یا وہ جو آپ کے خاندان میں ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا تو وہ بہت ذہین تھا, آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے, انجینئر بن گئے تو آپ ذہین نہیں. ذہانت سب کے پاس ہے, لیکن صرف ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنی ذہانت کا جو ہے کہ کہتے ہیں اندازہ لگائیے. آپ یہ فکر کریے کہ آپ کا بیسیکلی آپ کی منزل کیا ہے. ایوری بڈی کمس ود ہز اور ہر اون ڈیسٹنی. ہر انسان اپنی ایک ڈیسٹنی لے کر آیا, اس کو اسی کے حساب سے جانا ہے. وہ وہیں پر پہنچے گا جہاں پر جو ہے اس کی اپنی طلب اس کو لے کر جائے گی. بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا یہ کام چور ہے, تو بیسیکلی یہ اس نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ میں کام چور ہوں, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ بولتے ہیں پہ بڑا پھرتیلا ہے بھائی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے چنا ہے کہ لوگوں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا کہ یہ پھرتیلا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی اپنی شناخت کیا ہے,
آپ کی اپنی جو ہے نا سوچ کیا ہے, آپ کی اپنی فکر کیا ہے, دنیا سے ماورا ہو کر آپ اپنی ذات کو پہچانیے. جس دن آپ اپنی ذات کو پہچان گئے اس دن آپ کو اپنی زندگی کے مقصد مل جائیں گے. اکثر اوقات یہ بہت کامن کوشچن ہے امین بھائی, جو ہر انسان پوچھتا ہے, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے چلڈرن ہو یا میچور لوگ ہوں, وہ سب ایک ہی سوال کرتے ہیں, مجھے آج تک پتہ نہیں چلا میرا انٹرسٹ کیا ہے, میں کیسے پتہ کروں. تو اس کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی محنت ہے, وہ تھوڑی سی محنت اس چیز کی کہ اپنے ساتھ وقت گزاریے. وہی سوال جو آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھیے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ چونکہ کتابوں سے متعلق اس لیے رکھا ہے کہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ سے گفتگو کرتی ہیں اور اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا. جب آپ اکیلے ہوں امین بھائی اور آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہو تو تیسرا کون ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا, آپ میں اور وہ ہے. اب وہ آپ سے باتیں کر رہی ہے, آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے لگ جائیں گے, اپنی ذات کو پہچاننے لگ جائیں گے, پھر اپنے انٹرسٹ کو سمجھنے لگ جائیں گے. جس دن انسان کو اس کا انٹرسٹ مل جاتا ہے نا, وہ نہ سیلفش رہتا ہے, نہ وہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں کسی کے لیے جو ہے نا کہ کہتے ہیں کسی قسم کا برا سوچتا ہے, نقصان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنا ایک مشن ہے, اس کا اپنا ایک گول ہے. وہ اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے سامنے والا کیا کہتا ہے, کیا مانتا ہے, کیا بولتا ہے. میرا جو ہے کہ کہتے ہیں میرے ٹیچر جو ہیں وہ کلاس کے 4 بچوں کو پسند کرتے ہیں, مجھے اتنا پسند نہیں کرتے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میرا کام ہے پڑھنا, اس کا کام ہے پڑھانا. میں پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھا رہے ہیں, بات ختم. اب کون کتنا اچھا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آفس کے اندر بھی میں یہی بتاتا ہوں, کارپوریٹ کلچر کو ہم بڑا جو ہے نا کہ کہتے ہیں نیگیٹو بنا کے پیش کرتے ہیں, لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا مینیجر آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, پروموٹ نہیں کرتا, آپ مانتے ہیں کہ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں. اگر آپ کا گول کلیئر ہے تو آپ اس سے بہت آگے نکل سکتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں, اس سے بہت آگے پہنچ سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے, اپنے لیے بھی, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے آس پاس سب لوگوں کے لیے, کہ جو شخص اپنے آپ سے سچا ہوتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا. واللہ مجھے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. آپ یقین نہیں کریں گے, آپ کو ہوا یا نہ ہوا, لیکن مجھے تو بہت لٹرلی بہت زیادہ فائدہ ہوا. بہت ساری الحمدللہ چیزیں سیکھنے کو ملی. اور میں نے آپ سب سے یہی کہا تھا کہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہوگا اور جو اس سے تعلق ہوگا وہ سب سے زیادہ ہمیں جو ہے بتا سکے گا. پھر اپنے الحمدللہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیے محسن بھائی نے ہمارے ساتھ, تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. تو یہاں پر انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو, اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں میں عمل نصیب فرمائے. اور میں مطلب اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف ہم تک یہ باتیں نہ رہیں, بلکہ ایک بہت اچھا معاشرہ جو ہے وہ آگے پیدا ہو اور سامنے آئے, جس میں سے لیڈرز نکلیں اور یعنی تھاٹ فل لوگ نکلیں, تاکہ ہم ایک بہت اچھی قوم بن کے دنیا کے جو ہے وہ میپ پر ابھریں. تو آپ سب سے یہی درخواست, آپ بھی دعا کریں, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, اور آپ بھی اپنا سب خیال رکھیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے, مختلف کتابوں کے ساتھ. اور محسن بھائی, آپ سے فرض تو یہ کہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر, آپ تشریف لے کر آئے, آپ نے اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے. اور آگے بھی ریکویسٹ کریں گے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں, اور ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.